اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا فمستطاعوا ان یظہروہ ومستطاعوا لہ نقبا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 95، 96 اور 97 تین آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ اس سے پہلے حضرت ذوالقرنین نے یاجوج و ماجوج کے لیے جو دیوار قائم کی تھی اس کا ذکر کیا گیا کہ قوم نے آ کے آپ کے سامنے یہ شکایت کی کہ یاجوج و ماجوج ہمیں تنگ کرتے ہیں، آپ اس کا کوئی سد باب کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار قائم کروں گا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے، ان کو جب اللہ قوت، طاقت، اقتدار عطا کرتا ہے تو وہ دوسرے لوگوں کے کام آتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے جو اپنی قوم سے بات کہی وہ اللہ نے قرآن میں یوں بیان فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے: ذوالقرنین نے کہا جس چیز پر مجھے میرے رب نے قابو دیا ہے وہ بہتر ہے، تم تو میری مدد قوت کے ساتھ کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنا دوں گا۔ میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لاؤ، یہاں تک کہ جب وہ دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں کے درمیان برابر کر دی تو ذوالقرنین نے کہا کہ آگ لگاؤ، یہاں تک کہ جب اس لوہے کو آگ کر دیا گیا تو کہا مجھے دو تاکہ میں اس گرم لوہے پر پگھلا دوں، پگھلا ہوا تانبا اڈیل دوں تو یاجوج و ماجوج اس پر نہ چڑھ سکیں گے اور نہ اس میں سوراخ کر سکیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت ذوالقرنین نے ان سے فرمایا تھا اللہ کے فضل سے میرے پاس کثیر مال ہے اور ہر قسم کا سامان موجود ہے، تم سے کچھ لینے کی حاجت نہیں، البتہ تم جسمانی قوت کے ساتھ میری مدد کرو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ شرک نہیں بلکہ اللہ کو پسند ہے۔ حضرت ذوالقرنین کے متعلق امت کا یہ اتفاق ہے کہ آپ اللہ کے ولی ضرور ہیں، اگر نبی نہیں ہیں تو ولی ہونے پہ سب کا اتفاق ہے۔ تو آپ نے کہا میری مدد کرو، معلوم یہ ہوا کہ مدد کرنا کوئی ناجائز کام نہیں ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ایک گروہ کا نام مہاجرین تھا اور دوسرے کا نام انصار تھا۔ تو انصار کا معنی ہے مدد کرنے والا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن پاک میں اللہ نے ان کے قول کا ذکر کیا، وہ فرماتے تھے من انصاری اللہ، کہ کون ہے جو میرے دین کی مدد کرے، میرے ساتھ اللہ کے دین کی مدد کرے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، آپ کے چاہنے والوں نے کہا ہم اللہ کی دین کی مدد کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مدد کرنا یہ کوئی ناجائز چیز نہیں ہے۔ جسمانی طور پر اگر ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں تو روحانی طور پر اللہ کے نیک بندوں سے بھی مدد لی جا سکتی ہے، یہ شرک اور ناجائز نہیں ہے، یہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ ہاں، اگر کسی کو اللہ کے علاوہ کسی کو الہ سمجھ کر اس سے مدد لیں گے تو یہ شرک ہوگا، اگر اللہ کا بندہ سمجھ کر مدد لیں گے تو یہ شرک نہیں ہے، خواہ وہ دنیا سے جا چکا ہو یا دنیا میں زندہ ہو۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ تم اعینونی بقوۃ، تم میری مدد کرو، میں تمہارے لیے دیوار بنا دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لاؤ۔ ان لوگوں نے عرض کی پھر ہماری متعلق کیا خدمت ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس پتھر کے سائز کے لوہے کے ٹکڑے لاؤ۔ جب وہ لے آئے تو اس کے بعد ان سے بنیاد کھدوائی، جب وہ پانی تک پہنچی تو اس میں پتھر پگھلائے ہوئے تانبے سے جمائے گئے اور لوہے کے تختے اوپر نیچے چن کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلے بروا دیے اور آگ لگا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر اوپر سے پگھلا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا تو سب مل کر ایک سخت قسم کی دیوار بن گئی، جس طرح آج سیمنٹ کی دیوار بنتی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، تو یاجوج و ماجوج اس پر نہ چڑھ سکے۔ چنانچہ حضرت ذوالقرنین نے دیوار مکمل کر دی تو یاجوج اور ماجوج آئے اور انہوں نے اس دیوار پر چڑھنے کا ارادہ کیا، اس کی بلندی اور ملائمت کی وجہ سے اس پر نہ چڑھ سکے۔ پھر انہوں نے نیچے سے اس میں سوراخ کرنے کی کوشش کی تو اس دیوار کی سختی اور موٹائی کی وجہ سے اس میں کسی قسم کا سوراخ بھی نہ کر سکے۔ اور پھر آپ نے فرمایا قال ھذا رحمۃ من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا، یہ جو میں نے کیا میرے رب کی رحمت تھی، اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے پاش پاش کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ چنانچہ جب قرب قیامت آئے گی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج و ماجوج روزانہ اس دیوار کو کھودتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب اسے توڑنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے واپس چلو، باقی کل توڑیں گے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اسے پہلے سے بہتر کر دیتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ انہی لوگوں پر بھیجنا چاہے گا تو ان کا سردار کہے گا واپس لوٹ جاؤ، انشاءاللہ اسے کل توڑیں گے۔ تو انشاءاللہ کی برکت سے وہ دیوار جہاں چھوڑیں گے وہیں رہے گی، اور پھر اگلے دن اسے توڑ کر پھر وہ دنیا میں پھیل جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر فتنے سے محفوظ فرمائے، اور ان آیات مبارکہ سے ہمیں یہی سبق حاصل ہوا، ہمیں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے۔ اگر کسی کو ظالم کے ظلم سے بچایا جا سکتا ہے تو اسے بچانا چاہیے، اس کے لیے ضرور مدد کرنی چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔